جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ مزید خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ توشہ خانہ کے حوالے سے کوئی شخص سامنے آیا ہے، ایک نیوز ادارہ رپورٹ کر رہا ہے اور وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے توشہ خانہ کے گفٹ خریدے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیٹیلز سامنے آئیں گی، پر میرے لیے زیادہ چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے توشہ خانے سے جو بھی گفٹس لیے تھے اس پہ اگر کوئی چیز خلاف قانون ہے تو وہ تو پاکستان میں اس کے اوپر بنتا ہے کیس۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ انہوں نے خلاف قانون جس طرح دیگر جو ہمارے سابقہ حکمران ہیں ان کے اوپر توشہ خانہ کے حوالے سے ریفرنسز وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو آپ پاکستان میں ایک ریفرنس دائر کر دیں، ان کے اوپر کرپشن کا کیس کریں، جو بھی کرنا ہے۔ اگر کسی شخص نے تحفہ خریدا ہے اس میں کیا چیز ہے، وہ شخص کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں۔ پر اینی وے ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف آئے روز کوئی نہ کوئی نیا چیز حکومت کی جانب سے یا کسی اور جانب سے یا ویسے ہی سامنے آ جاتی ہے۔ جو ان کے مخالفین ہیں ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز سامنے لے کے آتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوگا، کل تک اس خبر کا بھی کوئی نہ کوئی پوسٹ مارٹم ہو چکا ہوگا، تو جب پوسٹ مارٹم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم مزید تفصیلات دیکھیں گے۔ ابھی تک میں نے اس خبر کی تفصیل نہیں دیکھی، لیکن میں نے سنا ہے کوئی چیز آ رہی ہے جی عمران خان صاحب کے خلاف بڑی، کوئی ایک شخص ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عمران خان نے جو توشہ خانہ سے گفٹس خریدے تھے وہ گفٹس آگے سے میں نے ان سے خریدے تھے۔ تو اس میں وہ تو وہ ویسے ہی پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے بیچے تھے، تو اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اب تک میرے پاس معلومات ہیں ان کے مطابق عمران خان سے براہ راست نہ وہ شخص ملا، نہ اس نے براہ راست ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی، یہ بھی کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے۔ پر جو بھی تفصیلات آئیں گی وہ کل تک اس کا جو ہے جو بھی سامنے آئے گا، پوسٹ مارٹم ہوگا، جو بھی ہوگا، میری کوشش ہوگی کہ تفصیلات آپ سے شیئر کروں۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک یہ خبر اس طرح مارکیٹ میں ابھی نہیں آئی ہے۔ ابھی یہ ریلیز ہوگی، کہاں پہ ہوگی، خان صاحب تو جدھر سے بھی ہوگی پھر خان صاحب اس کے اوپر اپنا موقف بھی رکھیں گے، تو جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، آج خان صاحب نے جو خطاب کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر خان صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو کہا، بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کسی صورت میں بھی الیکشن نہیں کروانا، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ معاملات طے پا گئے اور ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ الیکشن نہیں ہونا، انہوں نے الیکشن نہیں کرانا، اب تک کی صورتحال یہ ہے۔ اچھا، خان صاحب نے چیف جسٹس سے بھی کچھ مطالبے کیے یا ان سے ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ آپ ان چیزوں کے اوپر نوٹس لیں، اس کے اوپر بھی میں آؤں گا۔ لیکن اس وقت جو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے پہلے بتایا گیا کہ جناب مشاورت ہو رہی ہے، وزیر اعظم جو ہے ملک سے غائب ہو گئے، 5 دن کے لیے وہ برطانیہ تقریباً بیٹھے رہے۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ ملک کا وزیر اعظم مصر سے کہے کہ میں پاکستان آ رہا ہوں اور وہاں سے وہ برطانیہ چلا جائے اور وہاں پہ پھر اتنے دن وہ گزاریں، اور گزارنے کے بعد وہ آئیں۔ اور اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ وہاں پہ نئے وزیر اعظم کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، نئے وزیر اعظم نئے آرمی چیف کے حوالے سے وہاں پہ مشاورت ہوگی وزیر اعظم صاحب کی میاں صاحب سے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی مشاورت نہیں ہوئی جناب، قطر کوئی ایسی چکر ہی نہیں ہے اور وزیر اعظم ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب اب ہو گئے ہیں بیمار، اب وہ کس سے ملیں گے؟ ان کو تو ہو گیا کرونا، اب وہ تو بالکل ہی علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اب ان کے اتحادی یا کوئی اور ان سے ملنا چاہتا ہے وہ تو مسئلہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے اور میری دعا ہے کہ جلد سے چیاب ہوں۔ لیکن ان کو بڑے عجیب ٹائم پہ کرونا ہو گیا، اس لیے کہ اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہیں، پہلے وہ ویسے ہی 5 دن غائب رہے اور اس کے بعد پھر ادھر آئے ہیں تو ایک دم سے ان کو کرونا ہو گیا۔ اب وہ کس سے ملیں؟ کیا ان سب لوگوں نے اپنے آپ کو قرنطینہ یا کوارنٹین کر لیا ہے؟ جن لوگوں سے وہ لندن میں ملے تھے کیا وہ سارے لوگ کوارنٹین ہو گئے؟ جس میٹنگ میں وہ گئے تھے کیا وہ سارے لوگ کوارنٹین ہو گئے؟ تو یہ تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ مشاورت کہاں جاتی ہے۔ لیکن آرمی چیف کے حوالے سے جناب مشاورت ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو ایکسٹینشن کا قانون ہے یہ تبدیل ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہر آرمی چیف کے اندر بے چینی ایک طرح سے رہتی ہے، یہ ان کو مسئلہ رہتا ہے۔ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن والا قانون آپ لوگوں نے لائن میں لگ کے سب نے اس میں ووٹ ڈالے تھے اور بنایا تھا۔ اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو 13 جماعتوں کی حکومت ہے، نیب کا قانون آپ نے چینج کر دیا نا، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق چھین لیا۔ اب سارے جو اپنے قوانین ہیں اپنی مرضی کے وہ تو تبدیل کر لیا آپ نے، تو یہ بھی آپ تبدیل کر لیں۔ 13 جماعتوں کی جمہوری حکومت ہے، ادارے کا سیاست سے آپ کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ یہ قانون چینج کر لیں، قانون انٹروڈیوس کروا دیں کہ جناب اس طرح یہ تعیناتی ہونی چاہیے، اور آج کے بعد کسی چیف کو بھی اس میں جسے وہ کہتے ہیں ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے، تو یہ کر دیں تو معاملات ہی حل ہو جائیں گے۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ نیب کے قوانین میں تو بڑی جلدی تبدیلی کی تھی, تو اس قانون میں بھی تبدیلی کر لیں. آپ کو کون روک رہا ہے, کون پوچھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ادارہ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بالکل سائڈ پہ, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو عمران خان یا کسی اور کو کوسنے سے بہتر ہے کہ آپ تبدیلی کر دیں قانون میں, اور جو بھی نیا قانون لانا چاہتے ہیں آپ تعیناتی کے حوالے سے وہ آپ لے آئیں. اچھا, خان صاحب نے آج جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی, الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگائے, کافی سارے وہ پہلے بھی لگاتے رہے, لیکن چیف جسٹس سے انہوں نے اپیل کی کہ اعظم سواتی کا معاملہ, ارشد شریف کا معاملہ اور مجھ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کی آپ تحقیقات کروائیں. یہ بڑے امپورٹنٹ معاملات ہیں اور آپ کے علاوہ ہمیں کہیں پہ انصاف نہیں مل سکتا. اس میں انہوں نے اعظم سواتی کے معاملے میں کچھ افسران کا نام وغیرہ بھی لیا کہ جناب وہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اعظم سواتی نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے, اور میرے اوپر جو حملہ ہوا میں نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ وہ گناہ گار ہیں, میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کے حوالے سے تحقیقات ہوں, اور لیکن FIR بھی درج نہیں ہو رہی ہے. تو چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے یہ اپیل کی کہ جناب اس میں آپ اپنا کردار ادا کریں, اور جب تک آپ کا کردار نہیں ہوگا تب تک مجھے یا کسی اور کو انصاف نہیں ملے گا. اب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی وغیرہ ہیں وہ انہوں نے جا کے سپریم کورٹ کی مختلف رجسٹریز میں درخواستیں وغیرہ بھی دی ہیں, وہاں پہ درخواستیں جمع کروائی ہیں. کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا, اس کے نتیجے میں کوئی چیز سامنے آئے گی, چیف جسٹس صاحب کوئی ایکشن لیں گے, ابھی تک کلیئر نہیں ہے. لیکن خان صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر کوئی انصاف دلوا سکتا ہے, اگر کوئی چیز پیش رفت ہو سکتی ہے, وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کی مداخلت سے ہو سکتی ہے یا ان کے نوٹس لینے سے ہو سکتی ہے. یہ تھی جناب اب تک کی جو پاکستان کے اندر کچھ خبریں. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی ہیں, لیکن وہ جو نئی چیز آئی ہے نا جی خان صاحب کے توشہ خانہ کے حوالے سے, ابھی میری خواہش ہے کہ وہ ذرا فلی مارکیٹ میں آ جائے تو اس کو دیکھا جائے, پڑھا جائے, پھر آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کی جائیں کہ وہ کون سی شخصیت ہیں جنہوں نے خریدا ہے, وہ گفٹ خریدے, وہ کب خریدے گئے, کیوں خریدے گئے, کس سے خریدے گئے. اس میں خورا گوگی صاحبہ کا نام آ رہا ہے, تو وہ اب وہ تفصیلات سامنے آئیں گی تو وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. باقی G8 میں جو سمٹ جاری ہے, G20 کا جو سمٹ جاری ہے انڈونیشیا میں, اس میں یوکرین کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئی. اس کے علاوہ امریکہ کے اور چین کے صدور کی وہاں ملاقات بھی ہوئی, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ اہم فیصلے وغیرہ ہوئے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب چیزیں کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں خطے میں یا انٹرنیشنلی, کس طرح چیزیں آگے بڑھیں گی. تو آنے والے دنوں میں کافی چیزیں جو ہیں وہ ان میں ڈیولپمنٹس ہوں گی جو عالمی سطح پہ. اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا اس کو جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا دیکھا جائے گا, اور پاکستان کس طرف الائن کرے گا, کیا کرے گا, یہ آنے والے دنوں میں بڑا امپورٹنٹ رول ہونے جا رہا ہے پاکستان کا. لیکن موجودہ صورتحال جو اس وقت حکومت کی صورتحال ہے, تعیناتی کے حوالے سے چیزیں ہیں, تو پاکستان جو ہے کیا اتنا فعال اپنا کردار ادا کر سکے گا. اس طرح جو سیاسی ایک طرح سے بحران آیا ہوا ہے, کیا وہ یہ فیصلہ کر سکے گا ہم نے کس طرف جانا ہے. سعودی عرب نے بھی کچھ فیصلے کیے, انہوں نے امریکہ کو کچھ جوابات دیے, کچھ دیگر لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ممالک نے اپنا موقف اختیار کیا, موقف لیا. تو وہ کیا پاکستان اس وقت موجودہ حکومت جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے دو ٹوک موقف لے سکتی ہے, کسی کیمپ میں کھڑی ہو سکتی ہے, یا اس کو کسی کیمپ میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جس طرح سٹیٹس کو ہے اس طرح چلتا رہے. لیکن یہ چیزیں کلیئر ہوں گی آنے والے کچھ دنوں کے اندر. تو اس حوالے سے بھی جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. باقی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ آرمی چیف کا جو تعیناتی پر کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے جو ہے یہ کہا بلاول صاحب نے کہ کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ اس پہ دیکھیں جتنی مشاورت ہو رہی ہے, جتنی سب کچھ ہو رہا ہے, وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. اینی وے یہ اب تک کی اطلاعات ہیں. خان صاحب کے خلاف نئی چیز آ رہی ہے مارکیٹ میں, وہ کیا چیز ہے جو ہی آتی ہے وہ آپ کے ساتھ پھر ہم بھی شیئر کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.